ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو سب سے لیٹسٹ جو ابھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک بڑی پاکستان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان بلہ لے لیا گیا. الیکشن کمیشن نے ان کے انٹرا پارٹی انتخابات کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا ہے, یعنی پراپر پروسیجر بھی نہیں فالو کیا گیا. اچھا, ایز گورنر کے پی کے, ایک ایسا صوبہ جس کے اندر 2 دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہ چکی ہے, آپ اس نئی ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے, ہمارا ملک ایک آئین اور قانون کے تحت چلتا ہے, اور ٹھیک ہے الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ کیا تو ان کو آئین اور قانون نے یہ اختیار دیا. اس کے اوپر مطلب مزید ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, وہ جا سکتے ہیں, لیکن آئین اور قانون کے مطابق ہم نے اس ملک کو چلانا ہے, اور تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ قانون اور آئین کی پابندی کریں گے. اسی کو کہتے ہیں کہ ایک آئینی اور جمہوری ملک کا نام یہی ہوتا ہے. اگر کسی کے مرضی کے مطابق فیصلے ہو یا کسی کے مرضی کے خلاف ہو اور کوئی مانے یا نہ مانے, تو میرا خیال یہ اچھی روایات نہیں. فیصلے ہر قسم کے ہو سکتے ہیں, لیکن ہمارے ملک کے ہائی کورٹ موجود ہے, سپریم کورٹ موجود ہے, ان کو کسی نے روکا نہیں ہے اور وہ اس پہ جا سکتے. اور ماشاءاللہ آج کل تو ان کے تمام جتنے بھی بیرسٹر ہیں ان کے ساتھ ہیں, تو جا کے آئینی اور قانونی جنگ عدالتوں میں لڑیں گے. اور جو بھی پاکستان کے مطلب آپ کہہ رہے ہیں ان کی قانونی ٹیم تگڑی ہے. کسی زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قانونی ٹیم بڑی تگڑی ہوا کرتی ہے. گورنر صاحب, بائی دا ٹائم یہ تمام قانونی راستے اختیار کیے جائیں, آپ کو نہیں لگتا کہ انتخابات کی جو شیڈول کے مطابق کاغذات نامزدگی ہیں, باقی ساری چیزیں ہیں, وہ ساری ڈیلے ہو جائیں گی؟ نہ, ڈیلے تو نہیں ہوں گی میرے خیال میں, اس لیے کہ سپریم کورٹ کا بہت واضح فیصلہ ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے. اور پھر انہوں نے کافی جو کیسز تھے القاب بندیوں کے متعلق یا آنریبل ہائی کورٹ کے کچھ فیصلے تھے ان کے متعلق, القاب بندیاں فلانے ایریا میں دوبارہ ہو جائیں, وہ سب انہوں نے انوائٹ کر دیے. اور الیکشن کا ڈیلے انتخابات نہیں ہوں گے, ڈیلے جو پاکستان تحریک انصاف نے جو ڈیڈ لائنز کے اوپر اپنے کاغذات نامزدگی کرنے ہیں, اس کے بعد ان کی جانچ پڑتال ہونی ہے, اس کے بعد ان کے اوپر جو اعتراضات ہوں گے, وہ ساری چیزیں پاکستان تحریک انصاف جو لیول پلینگ کی فیلڈ کی بات کر رہی ہے وہ اب کدھر ہوگی؟ پھر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے آلریڈی آج عدالت کے اندر بھی یہ معاملہ لے گئے تھے اور عدالت نے بولا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے یا نہیں ہے؟ ملنا چاہیے. دیکھیں, کیا زمانوں کی بات نہیں کریں گے. 2-3 سال پہلے جب پاکستان مسلم لیگ کو سینٹ میں انتخابی نشان نہیں ملا اور وہ آزاد لڑے اور آزاد آ گئے, تو وہ کیا تھا؟ وہ بھی کوئی ایک فیصلہ تھا نا. اس فیصلے کے تحت وہ عدالتوں بھی گئے اور واپس آ کے جو انتخاب سینیٹر بن گئے اپنے پارٹی سے, انہوں نے دوبارہ افیلیشن کر دی اور ان کے ساتھ رہے. تو اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہم نے اس ملک میں اس چیز کا خاتمہ کرنا ہوگا کہ خود ہی جب اقتدار میں تھے تو جو کچھ ہو رہا تھا بالکل ٹھیک تھا, اور جب اقتدار سے نکلے یہ دونوں طرفیں اس چیز کی نفی ہونی چاہیے. اس لیے کہ جب نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا, آج کا کوئی وزیر اعلیٰ, حکومتی اہلکار ایک مجھے بتا دو اس پورے 2 سال میں کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ ہم ان کو جیل میں ڈالیں گے, کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ انہوں نے یہ چور ہے, فلانا ہے. جبکہ 4.25 سال یہی آوازیں اٹھتی تھی کہ یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, ان کو جیلوں میں ڈالیں گے, پنکھے اتاریں گے. امریکہ جیسے ملک میں جا کے ایک وزیر اعظم یہ کہے کہ میں اے سی اور پنکھا اتاروں گا, تو میرا خیال یہ اس کے
قد و کاٹ اور وزیر اعظم کے منصب کے شائن نہیں. ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز نا. تو آج وہ بھی بھگت رہے ہیں, آپ اس مکافات عمل کہیں, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہیں یا جو مرضی کہیں, آج وہ بھی بھگت رہے ہیں. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اب انتخابات کی تو آمد ہے اور جے یو آئی بھی بڑی افیکٹولی کام کر رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اوپر سب سے بڑا جو ایک سوال اٹھتا تھا کہ ایک گورنر کے عہدے کے اوپر, ایک آئینی عہدے پر رہ کر آپ پالیٹکس میں اتنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں, اور وہ اہم کردار ہم نے کچھ پچھلے دنوں میں دیکھا جب زرداری صاحب آئے ہوئے تھے گورنر ہاؤس میں تھے, وہ بڑے انہوں نے ملاقاتیں کی, آپ بڑے پیش تھے اس کے اندر. کیا ایک گورنر جو کہ ایک آئینی منصب پہ بیٹھا ہو, چاہے وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں, اس ٹائم ڈیوریشن کے اندر کیا وہ سیاسی جوڑ توڑ کر سکتے ہیں گورنر صاحب؟ نہیں. دیکھیں, زرداری صاحب جو آئے تھے تو ان کے پارٹی کا ایک ورکر کی شادی تھی, وہ صدر پاکستان رہ چکے ہیں. اب تمام گورنر ہاؤس کو دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی اس طرح کے آفیسرز ہوتے ہیں, سیاسی لوگ ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں. زرداری صاحب ایک پارٹی کے بہت بڑی پارٹی کے ایک ہیڈ ہے, چیئرمین ہے, اور صدر پاکستان رہ چکے ہیں, قومی اسمبلی کے ممبرز رہ چکے ہیں. تو ان کو یہاں پہ جب آیا تو بحیثیت گورنر, یعنی ہمارا صوبہ, تمام پاکستان مہمان نوازی کے سب کے اپنے اپنے ایک نام ہے, لیکن خیبر پختونخوا مہمان نوازی میں ایک اپنا مقام رکھتی ہے. تو وہ آئے, یہاں کوئی سیاسی میٹنگ نہیں ہوئی, کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی, نہ کوئی کسی نے اس کے ساتھ کوئی میٹنگ کی. یہاں پہ آئے, آرام کر دی, اور صبح 11 بجے جب اٹھ گئے تو چلے گئے شادی پر, اور میں بھی اس کے ساتھ اسی شادی پر, چونکہ میں بھی انوائٹ تھا, ہم چلے گئے. تو میرے خیال میں یہ باتیں جو ہے نا, یہ اچھی نہیں ہے. سیاسی رواداری اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ملاپ, باقی آئین جو کہتے ہیں ہم وہ کریں گے. آج تک کسی ایک جماعت نے کہا کہ ابھی یہ الیکشن شروع ہے, ہم کچھ کر رہے ہیں. کیا کوئی ہمارا الیکشن میں کسی بھی پارٹی کا کسی سے اتحاد ہو رہا ہے؟ تو یہ چیزیں یہ بات کلیئر کر ہی دے گورنر صاحب. کیا جے یو آئی کا, کیونکہ یہ خبر آئی تھی, باقاعدہ طور پر آئی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کے پی کے میں جے یو آئی اے این پی کے ساتھ تو باقاعدہ طور پر اتحاد ہو رہا ہے. کیا جے یو آئی نے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ, کوئی انتخابی اتحاد یا انتخابات کے بعد کے اتحاد کا سوچا ہے کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ, کوئی زرداری صاحب کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات چیت, کوئی کنفرمیشن, کوئی چلے کنفرمیشن نہ ہی صحیح اس طرف کوئی بات نہیں ہے. یہ نہیں, دیکھیں, یہ سیاسی جماعتیں الیکشنوں میں اسی طرح کے بیٹھک کرتے ہیں, لیکن بہت کم امپلیمنٹیشن اس پہ ہوتی ہے.